السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، حال ہی میں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال تھی، اس کے بعد مذاکرات کے بعد اب سیز فائر کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تب تک جو سیز فائر کے حوالے سے معاہدہ ہے وہ موجود ہے۔ جو معاہدہ ہوا اس حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلات سے آگاہ بھی کیا ہے، جو اہم نکات ہیں وہ بھی انہوں نے سامنے رکھے ہیں۔ جو بارڈر کھولنے کے حوالے سے یہ گفتگو اور جو کچھ تاثرات جو ہیں وہ سامنے آ رہے تھے کہ شاید جلد اس پر بھی کوئی پیش رفت سامنے آئے، اس پر تاحال پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر جو امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہے، اور حال ہی میں جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ معاہدے کے حوالے سے یا پھر خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن کی صورتحال ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایک اپنا نقطہ سامنے رکھا تھا۔ اور آج طلال چودھری صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ سی ایم کی تبدیلی سے جو جنگ ہے وہ نہیں رک سکتی، اور جو اقدامات ہیں وہ جاری رہیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کا انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو ایک پارلیمان کے اندر پی ٹی آئی کی جانب سے دو اہم فیصلے کیے گئے تھے، وہ اپوزیشن لیڈرز کے حوالے سے تھے، قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اندر۔ آج محمود خان اچکزئی کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ایک اور مطالبہ پی ٹی آئی کا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے دیا جائے تاکہ وہ ہدایات لیں اور معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ آج بیرسٹر گوہر نے یہ واضح کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے تک جو کابینہ ہے وہ 10 رکنی کابینہ تشکیل دی جائے گی، اور جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک سیز فائر ہوا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ درانی صاحب، سب سے پہلے تو حال ہی میں جو مذاکرات ہوئے اور سیز فائر کے حوالے سے جو ایک فیصلہ سامنے آیا، ایک معاہدہ ہوا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاہدے پر افغانستان کی جانب سے من و عمل درآمد جو ہے وہ ہو سکے گا یا وہ کریں گے عمل درآمد؟ دیکھیے، پہلا مثبت قدم تو یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے سیز فائر کا، اور اس کے بارے میں مزید بات چیت ہوگی۔ تو یہ پھر اگلا پروسیس ہے جس کی طرف جایا جائے گا، لیکن مسائل تو اپنی جگہ ہیں۔ اس میں پاکستان کے لیے جو ریڈ لائن ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے، اس کے کیڈرز جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کی لیڈرشپ جو افغانستان میں رہ رہی ہے، تو وہ ایک بہرحال مسئلہ ہے، وہ اب کا نہیں ہے۔ جب سے ٹی ٹی پی نے اپنے حملے پاکستان پہ طالبان کے آنے کے بعد سے تیز کر دیے تھے، تو وہ ایک مسئلہ تو رہا ہے، اور اس معاملے میں طالبان کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہی ہے۔ تو امید ہے کہ اب چونکہ اس میں قطر اور ترکی نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور بڑا مثبت کردار تھا، بڑا احسن کردار تھا، تو اس لیے اب امید یہ ہے کہ طالبان تھوڑا وہ اس کی طرف ذرا زیادہ توجہ دیں گے اور اس کو ذرا زیادہ سیریسلی لیں گے، تاکہ یہ ان کے بھی حق میں، افغانستان کے حق میں اور پاکستان کے حق میں بھی ہے۔ جی، لیکن درانی صاحب، یہ جو ایک بار بار ایک واضح موقف جو ہے وہ بھی رکھا جاتا ہے، جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے اس کی افغانستان کے اندر موجودگی کے حوالے سے، تو یہ معاملہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کلیئر ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ افغانستان میں موجود ہے اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا؟ نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو کر رہے ہیں تو وہ حقیقت سے منہ پھیر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے خالی پاکستان کا تو کلیم نہیں ہے، اس کو تو یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹس ہیں، جو پیریوڈیکل رپورٹ سیکورٹی کونسل کو پیش کی جاتی ہے، اسی طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ان کی رپورٹس میں یہ سب کچھ واضح طور پہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا وجود وہاں ہے، آئی ایس کے پی وہاں پہ ہے، 1 درجن سے زیادہ دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، انکلوڈنگ القاعدہ اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ای ٹی آئی ایم جو زنجان پروونس میں پرابلم کریٹ کرتی تھی۔ تو یہ تنظیمیں بھی موجود ہیں، خالی ٹی ٹی پی، لیکن ٹی ٹی پی ان میں سب سے بڑا گروپ ہے۔ جی، درانی صاحب، حال ہی میں جو افغان باشندے ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی، پھر اس میں اضافہ ہوا، اب ان کو جو واپس بھیجنے کے حوالے سے ایک پروسیس ہے اس میں تیزی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی تحفظات ہیں، یا وہاں سے کوئی بات ہو رہی ہے، یا اس کا کوئی رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈپورٹیشن کا سلسلہ تو اکتوبر 2023 سے شروع ہو گیا تھا، تو 2 سال تو ہو گئے،
اس میں جو ہے پہلے جو ہے غیر قانونی تقریباً 8 لاکھ تھا وہ، اس کے بعد پھر افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز، اے سی سی کارڈ ہولڈرز تھا، ان کی باری تھی، وہ بھی تقریباً اتنے ہی تعداد میں تھے. پھر اس کے بعد جو ہے پروف آف ریزیڈنس پی آر کارڈ ہولڈرز تھے، وہ تقریباً 1.4 ملین. تو وہ ہونا تھا، کیونکہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے پالیسی اڈاپٹ کی کہ جی اب چونکہ افغانستان میں امن ہے تو اس لیے جو مہاجر ہیں ان کو واپس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو وجہ بنی تھی ان کی ہجرت کی پاکستان میں آنے کی وہ یہ تھی کہ وہاں بدامن نہیں تھی افغانستان میں. لیکن اب تو یو این کی رپورٹ بھی کہتی ہیں، ویسٹ کی رپورٹس بھی ہیں کہ افغانستان میں امن ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا فل فیکٹر ہے یہ ہوا ہے. پھر خالی پاکستان سے ہی نہیں، ایران سے بھی تقریباً 2 ملین جو ہے افغان سے ان کو واپس بھیجا گیا. لیکن درانی صاحب ایک جو اہم نکتہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں امن امان کی جو صورتحال. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے حال ہی میں پریس کانفرنس کی تھی، اس کا بھی آپ کو علم ہے. پھر حال ہی میں جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا اس میں سہیل آفریدی صاحب نے شرکت نہیں کی تھی، اپنا انہوں نے نمائندہ بھیجا تھا. اب جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کا تو اگر ہم کہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا کے اوپر پڑتا بھی ہے، آپ کے سامنے ہے صورتحال. اب ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر سی ایم صاحب اجلاس میں شرکت نہیں کرتے یا وہ وفاق کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سر پھر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو وہ ان کے لیے خود پرابلم بن جائیں گے اگر وہ تعاون نہیں کرتے. اس میں تو بہرحال آپ کو تمام حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے جو ہے جو ٹیررسٹ ہیں وہ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ حکومت کے کارندے ہیں یہ اپوزیشن کے ہیں دوسرے. تو اس لیے یہ ٹیررزم جو ہے وہ کلر بلائنڈ ہوتا ہے، تو وہ کسی کو بھی مار دے گا. تو یہ چیزیں ہمیں ذرا اس کا احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آصف درانی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین درانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو خیبر پختونخوا حکومت کا موقف تھا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب ان کو تعاون کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ آبویسلی وہ خیبر پختونخوا صوبے پر ہی اثر پڑے گا. مذاکرات کے حوالے سے اور سیز فائر معاہدے کے حوالے سے بھی درانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں، اچکزئی صاحب کی نامزدگی کا جو معاملہ ہے، پھر خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، اس معاملے پر ہم گفتگو کریں گے. حذیفہ رحمان صاحب اور فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ آج اچکزئی صاحب کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور آج انہوں نے اچکزئی صاحب کو نامزد کر کے جو دستخط ہیں، جو ریکوائرڈ ایک فگر تھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک لیٹر بھی جمع کروا دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ملاقات کرنے دی جائے. ان سے سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. البتہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ 10 رکنی کابینہ جو ہے اس کو ابتدائی طور پر وہ تشکیل دی جائے گی. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. فیصل صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر حال ہی میں جو پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا اس میں سی ایم صاحب نے شرکت نہیں کی، اپنا نمائندہ بھیجا. آج پی ٹی آئی پھر مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی وفاق کے ساتھ صوبے کا تعاون نہیں رہے گا، یا صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات حق ہے. عمران خان صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، سہیل خان جو ہیں ان کی نامینیشن پہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. اوبیسلی پارٹی سربراہ کے ساتھ مشورہ ہوگا تو یہ اس میں ملاقات کرانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے. نہ قانونی طور پہ پابندی ہے، نہ آئینی طور پہ پابندی ہے، نہ پریزن رولز روکتے ہیں. ایک ہٹ درمی ہے، سیاسی انتقام ہے اور جان بوجھ کے روڈے اٹکائے جا رہے ہیں. کون اٹکا رہے ہیں؟ حکومت اٹکاتی ہے جی. ظاہر ہے جن کے انڈر اڈیالہ جیل ہے وہی کراتے ہیں نا جی. وہ جو وہاں کا انتظام و انصرام سنبھال رہے ہیں وہی کرتے ہوں گے، اور تو میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا. اور اگر وزیر اعظم بھی کہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم سے اوپر سپرا اتھارٹی کوئی ہے نا. سر ہو سکتا ہے انہوں نے لیگل ٹیم کا کہا کہ میں ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے. اگر وزیر اعظم نے لیگل ٹیم سے بھی پوچھنا ہے تو پھر کہتے ہیں میں اٹارنی جنرل سے کہتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں. صحیح، ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو گفت و شنید والا معاملہ جو ہے میری دانست میں تو وہ ہو چکا ہے. اچھا دیکھیے وفاقی حکومت نے جو دوحہ میں ایک میڈیشن ہوا ہے، ایک سامنے آیا ہے
اگر آپ ٹی ٹی پی سے گفتگو کریں گے تو میں تو اس کے حق میں نہیں، میں بالکل اس کا مخالف بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ٹی ٹی پی سے بات کرنے کی بات کرے گا وہ غلط بات ہے۔ دیکھیں وہ ایک دہشت گرد گروپ ہے اور وہ انتشار پھیلاتا ہے پاکستان میں، ان کے ہاتھ پاکستانیوں کے، پاکستان کے فوجوں کے، پاکستان کی پولیس کے، پاکستان کے عوام کے خون سے رنگے ہوئے۔ آپ ان سے اگر گفتگو کا مطالبہ کریں گے تو یہ غلط بات۔ ہاں طالبان حکومت ہے، ان کے ساتھ آپ نے 50 سال ایک جنگ لڑی ہے افغانستان میں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں جس طرح سے کی گئی ہے، یہ ایک مناسب بات ہے۔ دیکھیے یہ ضد بازی کی بات نہیں ہے، اور حکومت کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے، جو غلط ہے غلط ہے۔ حکومت کی یہ پالیسی لگتی ہے، یا کم سے کم وہاں پہ ایک گروپ کی پالیسی یہ لگتی ہے کہ جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ نیچے نہ آئے، اور اس وجہ سے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی۔ دیکھیے جب بھی سیاسی لوگ ملیں گے نا، وہ وہاں پہ ایک اچھی بات کریں گے، عمران خان صاحب کو دوسری سائڈ پہ دیں گے۔ ایک مخصوص آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ مخصوص ذہنیت کے لوگ وہ جاتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کو غلط سلط خبریں دیتے ہیں۔ یہ ٹی ایل پی والے معاملے کے اوپر وہاں پہ جا کے کہا گیا کہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دے، تو عمران خان کا نیچرل جو ریئیکشن ہے وہ تو وہی ہوگا جس طرح سے ڈی چوک میں ہوا تھا۔ تو تب بھی یہ 2-4 لوگ گئے تھے اور انہوں نے کہا جتنے لوگ شہید، تو میں نے کہا تو قاضی انور صاحب کا بعد میں کمیشن بنا تو وہ سب کی ہوئی ہمیں، ہم سوشل میڈیا ڈریون ہو گئے ہیں۔ اور یہ احتجاج کا فیصلہ بھی درست نہیں تھا ٹی ایل پی والے معاملے میں؟ نہیں، ٹی ایل پی والے معاملے میں تو احتجاج کر ہی نہیں سکتے نا، لیکن سی ایم نے اناؤنس نہیں سی ایم صاحب کو ٹی ایل پی سے بات کرنے کی وہ تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ ہاں طالبان سے بات ہو سکتی ہے، گورنمنٹ جو اس وقت انٹرم طالبان گورنمنٹ ہے افغانستان میں، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن سر آج بھی تو طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس جو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ جنگ جاری رہے گی، نیشنل ایکشن پلان کا انہوں نے حوالہ دیا۔ پھر یہ جو گاڑیاں واپس ہوئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امن امان کے حوالے سے بھی جو ایک تعاون کے حوالے سے وفاقی حکومت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ صورتحال ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آئینی اور لیگل پوزیشن تو یہ ہے کہ صوبہ جو ہے اپنی سیاسی رائے پارٹی جو مرضی رکھے، لیکن جو ڈیفینس سے متعلق پالیسی ہیں وہ وفاقی حکومت کی ہوں گی۔ اچھا، وہ کیونکہ ان کے پرویو میں آتا ہے، وہ جو ایک کام آئین میں وفاق کے کرنے کے ہیں، کچھ صوبوں کو کرنے۔ خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن کے لیے صوبائی حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں صوبائی حکومت کی اجازت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اگر آپ بارڈر ڈیفینس کی بات کرتے ہیں، بارڈر دیکھیں نا اکراس دا بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اگر وہاں پہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جس کو کسی حکومت نے نہیں روکا، اور سہیل خان آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان پہ ایگریشن ہوگی تو ہم پاکستان پہ ایگریشن کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو وہ اپنے بڑے کیٹیگوریکل ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بٹھایا ہے بیوروکریسی کو بھی، وہاں پہ بھی بات کی ہے، تو کوئی ایسا اندھیا جتنا شور مچایا جا رہا ہے پیالی میں طوفان وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کا معاملہ ہے، دیکھیے یہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اگر تو ناکارہ گاڑیاں دی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ آپ میڈیا کو ایکسپوز کرتے، وہ گاڑیاں دکھاتے کہ جناب یہ گاڑیاں وفاق نے دی ہیں، اس میں یہ خرابی ہے۔ صحیح۔ اور کیونکہ وہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ایون پرانی بھی ہوں وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، جو یہاں پہ آپ نے گاڑیاں دیکھی ہوں کہ بہت پرانی بھی ہوتی ہیں، ہر نئی گاڑی نہیں ہوتی، وہ عام گاڑیاں جو آمد گاڑیاں ہیں وہ وہاں پہ اگر خراب ہیں تو آپ کو میڈیا کو دکھانا چاہیے، تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانا چاہیے تھا کہ یہ سر یہ انہوں نے دی ہیں اور یہ خراب۔ تو یہ جلد بازی کی ہے انہوں نے واپس کرنے کا؟ وہاں پہ ہزارہ کابینہ نہیں ہے نا، ٹیم نہیں ہے، تو مطلب ایسے انفارملی صلاح مشورہ ہوتا ہے نا، اسی لیے تو اگر آپ ملنے دیں گے عمران خان صاحب سے تو ٹیم تشکیل ہو جائے گی۔ لیکن فیصل صاحب آپ کی نظر میں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ گنڈاپور صاحب وہ کیا نہیں کر سکے جو آپ کی نظر میں سہیل آفریدی صاحب آنے کے بعد وہ کریں گے یا کچھ نتائج حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے سہیل خان ینگ آدمی ہے، اسٹوڈنٹس اس کی بات سنتے ہیں، پارٹی کو گیلونائز تو کر سکتا ہے، پارٹی کو موبلائز کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ آپ یہ کہیں کہ کنفرنٹیشن کر کے تو خان صاحب کی رائے ممکن بنا سکیں گے تو میرا اس پہ تحفظات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا پارٹی کو جیسے پہلے ہوا۔ لیکن سر اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ سی ایم کو تبدیل کیا جائے تو ایجنڈا کیا ہوگا، کیا ٹاسک ہوگا؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا، پی ٹی آئی میں فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک تو علی امین پارٹی کو ساتھ لے کے نہیں نہ چل سکے، تو ان کے کوئی بھی حمایتی نہیں تھا، اور جو ان کے حمایتی بجاتے بھی ہیں تھے جو ان کی اپنی طرف سے حمایتی بھیجتے تھے، وہ خان صاحب کے سامنے بات کر نہیں سکتے کیونکہ وہ بڑے نئے ہیں۔
اور علی امین کا سے فرینکلی اسپیکنگ 26 نومبر کے بعد کچھ دوسری طرف سے بھی دوریاں ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور وہ آپ کے لیے ایک اچانک اور بڑا فیصلہ ہوگا. سہیل خان آفریدی کا نام میرے لیے یہ نہ اچانک تھا. دوسری طرف مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ نہیں سر، اسٹیبلشمنٹ کے جو یہ دو فریق ہیں. 26 نومبر کو کون کون گیا تھا؟ علی امین کے ساتھ کون گیا تھا؟ بشرا صاحبہ تھی. ہاں، وہ انہوں نے جو ان کی ریٹریٹ تھا ان کو پسند نہیں کیا تھا. اچھا، تو لیکن اب جو کابینہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک امپریشن جو پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کو اب شامل نہیں کرنا چاہیے. کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہیں. کیا واقعی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانی کیبنٹ تھی، جو ممبرز تھے، دوبارہ ان کو شامل کیا جائے گا، یا بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ درست ہیں؟ بیرسٹر صاحب سے کسی کو کیا تحفظات ہیں؟ یہ تو پی ٹی آئی میں تو تماشا ہے نا، ہر دوسرا بندے کو یہ کہہ دیتے ہیں. وہ ایک ٹویٹر گروپ ہے جو کہ دوبارہ اب عالیہ حمزہ کے خلاف بھی ایکٹیو ہوا ہوا، وہی یہ کرتے رہتے ہیں. اور مخصوص لوگ ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل کمیٹی کے اور کور کمیٹی کے، ان کا رابطہ ہے وہاں سے، اور وہ پھر اسالٹ کرواتے ہیں وہاں سے. یہ واردات پرانی ہے. بیرسٹر صاحب جو ہے وہ سب سے کام کا آدمی ہے، سب سے زیادہ بہتر آدمی. طالبان اور افغانستان ایشو پہ وہ ایک اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے. وہ 2-4 اور بندے ہیں پاکستان میں، جن میں ایک بیرسٹر صاحب جو ہے وہ آتے ہیں، سلیم صافی صاحب آتے ہیں، میجر عامر صاحب آتے ہیں، رحیم اللہ یوسفزئی اس میں ایک بڑا نام تھا، یا دوسرے ہمارے کچھ جن آپ جانتے ہیں صحافت کے، جو افغانستان کے ایشو کو سمجھتے ہیں، جو سیاستدانوں اور صحافیوں کی بات کروں، سیکیورٹی اینالسٹ تو ایک دوسرا پرویو ہے. تو ان کے اوپر اعتراض کرنا جو ہے، پہلے وہ کون سا اپنی مرضی سے آئے تھے؟ عمران خان صاحب نے لگایا، اور لگانا ہوگا تو عمران خان صاحب لگا دیں گے، نہیں لگانا ہوگا تو نہیں لگائیں گے. اب اس میں بیرسٹر صاحب سے کیوں خار کیوں کھاتے ہیں؟ مگر کام کا آدمی ہے، لیکن سر وہ سمجھدار آدمی ہے، وہ عمران خان کے علاوہ کسی کی بات مانتا نہیں ہے، تو اس لیے اس سے خار کھاتے ہیں. لیکن سر ایک امپریشن تو یہ بھی ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے، تو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہونا گناہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ رشیا کی ہے، یا یو ایس کی ہے، یا انڈیا کی ہے؟ اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. تو اسٹیبلشمنٹ سے اگر کسی کا تعلق ہوگا تو بات ہی کریں گے نا. یہ کیا فضول گفتگو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے؟ تو شکر کرو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، کوئی بات کر سکے گا. آپ لوگوں نے نہ کسی کا، نہ اپنے لوگوں کا کچھ چھوڑا ہے، نہ کسی اور کا کچھ چھوڑا ہے، نہ اپنے آپ کچھ چھوڑا. ٹھیک ہے، صرف یہ گفتگو. اور سوشل میڈیا، پی ٹی آئی جو ہے ایک ٹول ہے. آپ اندازہ کریں کہ کل ایک وکیل صاحب نے سپریم کورٹ میں آرگومنٹ دیا، انہوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیا ان کے بیک گراؤنڈ کو جانے بغیر کہ وہ کیا ہے. ٹی ایل پی کی انہوں نے سپورٹ شروع کر دی بیک گراؤنڈ جانے بغیر کہ انہوں نے پیچھے عمران خان کے اوپر ان کے کیا کیا تھا. یعنی جوہلا کا ایک گروپ ہے جو کہ شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ سارے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں ہوتا جیسے. یعنی اس نے وہ بات کیا، ہاں تاڑیاں لگانے شروع کر دیں. یہ بہت ہی غیر سنجیدہ اور کچی بات ہے. مطلب جو خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ درست ہیں کہ وہ اگر سلسلہ رک جائے تو شاید معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو گھبراتے ہیں مجھے تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، نادر گورمانی صاحب، یہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کی پالیسی کیا مجھے یہ بتا دیں. ایک دن آپ ٹرائل کرتے ہیں جیل میں، پھر اس کا پیغام آتا آپ بھاگ جاتے ہیں. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ انٹرنیشنلی تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، نیشنلی بھی تو آپ کچھ کریں. اب آپ عمران خان کی ٹویٹ سے گھبراتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے آپ گھبراتے ہیں. یار سوشل میڈیا میں کرنے دیں، اگنور کریں، آپ اپنا کام کریں. آپ لوگوں کو روٹی نہیں دے سکے، کسانوں کو ان کی فصل کا معاوضہ نہیں دے سکے، سیلاب والوں کو ابھی معاوضہ نہیں ملا ہے، تاجر جو ہیں وہ پریشان ہیں، میڈیا انڈسٹری میں سے کتنے لے آفس ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ فیصل آباد، قصور، لاہور، جو سیالکوٹ، کراچی، یہ جو ہمارے بڑے انڈسٹریل ایریاز ہیں، کتنی ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، انڈسٹری بند ہو گئی ہے. کتنے لوگ جو ہیں پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ دن رات عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. عمران خان وہ ایک سیاسی جن ہے جو کہ بوتل سے باہر نکل چکے ہیں، اور وہ آپ کے قابو نہیں آنے والے. وہ بہت پاپولر ہیں. آپ خدا کے لیے یہ حکومت جو ہے اگر کچھ کر سکتی ہے، جو کہ مجھے ان سے بالکل امید نہیں ہے، یہ فوج کا کیتا کرایہ بھی کھو میں ڈال دیتے ہیں. ملٹری ڈپلومیسی میں جو ہوا وہاں پہ خواجہ آصف نے کیا بیان دیا، بات کوئی اور ہونی تھی، بات اس کے بیانوں پہ چلی گئی. وہ جہاں کے ایک انٹرویو جو اس نے لڑکے نے کھڑکا دیا، وہ مہدی نے، مطلب وہاں پہ گوروں کے آگے بڑھے نا یہ ٹائی سوٹ بیٹھ کے، تو وہاں پہ ان کی بات نہیں نکلتی. تو ہمارے یہاں پہ آپ کے چینل کھولتے نہیں ہیں کہ کھل کے بات کرتے. چلے ٹھیک ہے فیصل صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، فیصل کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ طلال چودھری صاحب نے بھی آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس بھی کی, اور جو گاڑیوں کی واپسی کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا میں امن امان کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کا موقف ہے وہ سامنے رکھا. حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. حذیفہ صاحب, اب افغانستان کے ساتھ تو آپ کے علم میں ہے کہ ایک سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو امن امان کے حوالے سے ایک چیلنج ہے وہ وفاقی حکومت کے سامنے ہے. سی ایم صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس بلایا تھا, سی ایم صاحب نے شرکت نہیں کی. اب پی ٹی آئی نے آج ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر وفاقی حکومت اس معاملے پر آپ کے ساتھ تعاون جاری نہیں رکھتی تو آپ کی نظر میں وفاقی حکومت کے پاس کون سے آپشنز ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی تھی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مبارکباد دی تھی, اور گو کہ انہوں نے اس مبارکباد کا کوئی مثبت اس انداز میں جواب نہیں دیا, کیونکہ جب میڈیا پہ انہوں نے ٹاک کی تو سیاق و سباق سے ہٹ کر کہا کہ میں نے کہا جی میری ملاقات کرا دیں پی ایم عمران خان سے, اور بانی تحریک انصاف کا کہا, اور انہوں نے جواباً آگے سے کہا کہ میں بات کر کے بتاتا ہوں. حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے محکمہ داخلہ پنجاب کو, اب تک میری درخواست پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکی, تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی میں پتہ کر کے بتاتا ہوں, یعنی اس اپلیکیشن کا سٹیٹس آپ کو پتہ کر کے میں شیئر کرتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ اس طریقے سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم پہ اس طرح تہمت لگائے. لیکن خیر اینی ویز, جو میٹنگ ہوئی اس میں چاروں وزراء اعلیٰ نے آنا تھا, کے پی کے کی طرف سے انہوں نے مزمل اسلم صاحب کو بھیجا, انہیں کافی پیشنٹ آڈینس دی گئی اور پیشنٹلی انہیں سنا گیا, اور انہیں بہت اچھی اچھی باتیں کی, افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی بتایا. تو اگر کے پی کے کی حکومت کا اس طرح کا رویہ ہو میٹنگز میں اور اس طریقے سے اپنا نقطہ نظر بتائیں تو میرے خیال سے معاملات بہت اچھے سے آگے چل سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرانے کی, تو آئی ہوپ کہ آنے والے چند دنوں میں یہ ملاقات بھی ہو جائے گی, اور وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ اس کے انتظامات کروا دیے جائیں تاکہ وہاں کیبنٹ بن جائے. تو باقی یہ کہنا کہ دھمکی کی سیاست میرے خیال سے نہ انہیں زیب دیتی ہے, اور اگر ہم کوئی دھمکی دیں نہ ہمیں مناسب لگے گا یہ, کیونکہ ملک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. کے پی کے وار اگینسٹ ٹیررزم میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر وہاں کا آپ کے سامنے ہے, تو میرے خیال سے وہاں کے وزیر اعلیٰ کو اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کی سپورٹ کریں, اور ہمیں اشد ضرورت ہے کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ہمیں صحیح پکچر ہمارے سامنے رکھے, اور جو فیصلہ فیڈرل لیول پر ہو اس کو جا کے امپلیمنٹ کرے. افغان ریفیوجیز ہوں یا طالبان کے خلاف آپریشن ہو, یا ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان کیا ہوگی, یا امارت اسلامیہ افغانستان کی جو حکومت قائم ہے ان کے حوالے سے ہماری کیا پالیسی ہوگی, تو یہ ساری چیزیں جو ہے تبھی ہو سکتی ہیں بہتر اگر جو ہے وہ کچھ لو اور کچھ دو والی پالیسی ہے. لچک ہمیں بھی دکھانی ہے, لچک جو ہے سہیل افریدی صاحب کو بھی دکھانی ہے, لیکن چونکہ ان کی ذمہ داری اس سے زیادہ ہے کہ انہوں نے اس عوام سے مینڈیٹ لیا ہے. صاحب, یہ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مطلب وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کے انتظامات کروائیں خان صاحب کے ساتھ؟ جی ڈائریکشن تو نہیں دے سکتے, ذرا 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبے آزاد ہیں, پروونشل اٹانومی حاصل ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہمارا منسٹری آف انٹیریئر کوئی انسٹرکشن یا ڈائریکشن نہیں دے سکتا, ارج کر سکتا ہے. پرائم منسٹر نے ارج کر دی ہے جی, اور ہم نے بھی ارج کر دی ہے, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جلد از جلد کرا دیا جائے, کہ ذرا پی ایم ارج کرتے ہیں ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہے جو میرے پاس معلومات ہیں کہ صوبائی حکومت اس کے حوالے سے میکینزم بنا رہی ہے اور ساری جو کارڈل فارمیلٹیز ہیں اس کو پورا کر رہی ہے, اور یہ ملاقات جلد ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن سر اب آج جو اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے, جو ریکارڈ ایک نمبر تھا اس کے ساتھ انہوں نے لیٹر بھی جمع کروا دیا ہے. آپ پارلیمان کے اندر اب کوئی ماحول بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ ہو, یا جو اسپیکر صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دی تھی اپوزیشن لیڈر صاحب کے بعد, اب یہ معاملات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل آگے بڑھنے چاہیے, اور سب سے زیادہ تو ہماری فیور میں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, تاکہ اکنامک سٹیبلٹی اسی سے جڑی ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے جو ہے ظاہر ہے آپ کو جب گلاس آدھا خالی دیکھتے ہیں تو آدھا بھرا ہوا بھی دیکھنا چاہیے. جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ایک مثبت رول پیدا کریں اور سیاست کے اندر اپنے لیے گنجائش نکالیں. یہ نہ ہو کہ ہر جگہ پر ایک ہی بات ہو کہ جی مرو اور مار دو والی پالیسی ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے اگر نومینیشن کی ہے, اسپیکر صاحب اس کو دیکھیں گے, کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام ارکان اسمبلی کو آزاد کی ہے
اس کے بعد میرے خیال سے وہ کمپلشن بھی ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے اچک زئی صاحب کے نام پہ دستخط کیے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، میرے خیال سے ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی نیا سیاسی جو ہے وہ تنازع کھڑا ہو. اور اسپیکر صاحب اگر کوئی قانونی ہرڈل نہ ہوئی تو ان کو نوٹیفائی کر دیں گے ایز اپوزیشن لیڈر. کی ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حذیفہ صاحب، ایک حال ہی میں جو پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہوا تھا، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو 1 ماہ کی مہلت دی ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد کریں. 1 ماہ کے بعد آپ سر کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مناسب نہیں ہوتا مہلتیں دینا ایک دوسرے کو. ہماری بہت پیاری الائی ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے میں چیزوں کو سیٹل ہونا چاہیے. ہم کریں گے اور اس پہ بات چیت بھی جاری ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب کی، ہماری سیاسی ٹیم کے لوگ اس میں موجود تھے. اسی طریقے سے چیئرمین بلاول آئے تو ان کے ساتھ ان کے سیاسی لوگ موجود تھے. تو پیپلز پارٹی سے افہام و تفہیم کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ دیکھیں، 2 برتن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی آواز بھی آتی ہے. جہاں تالی جو ہے وہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر ظاہر 2 سیاسی جماعتیں آپس میں چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ اگر ان کے اختلافات نہ ہوں پھر تو ایک سیاسی جماعت بن جائے گی. تو پیپلز پارٹی کا فطری عمل ہے ہمارے سے اختلاف کرنا، اور ہماری ذمہ داری ہے بینگ حکومت کہ ہم اس کو ایز اے اتحادی دیکھیں اور دور کریں. تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اتحاد میں موجود رہے گی، شامل رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جو الائنس ہے ساتھ برقرار رہے گا. لیکن حذیفہ صاحب، آپ کی نظر میں سر ایک پوائنٹ کون سا ہے جس پر جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 1.5 سال گزر گیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور آپ مطلب دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتحاد سے الگ نہیں ہوگی اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جو معاملات 1.5 سال میں حل نہیں ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 1 ماہ میں حل ہو جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ وزیراعظم صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں واضح انسٹرکشنز دی تھیں تمام کیبنٹ ممبرز کو کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کسی وزیر نے نہیں کرنی، اور ان کی بالکل واضح ڈائریکشن تھی. تو اس لیے میں اوائڈ کر رہا ہوں. لیکن آپ نے چونکہ مجھ سے پوچھا ہے تو میں بس اس حد تک بتاؤں گا کہ باقی معاملات کو ایسے سنجیدہ نہیں ہے. صرف پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں کہ پنجاب میں ہمارے وہ ارکان اسمبلی جو کہ جیتے ہیں یا رنر اپ ہیں، انہیں وہ کوشچن نہیں دیا جا رہا جو کہ ہمارے سے کمٹمنٹ کی تھی، یہ جو ان کا حق بنتا ہے. گیلانی صاحب کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر ہے، ملتان کے حوالے سے، مظفر گڑھ کے حوالے سے ہے، اسی طریقے سے منڈی بہاؤدین چند صاحب کے حلقے کے حوالے سے ہے، اسی طریقے سے حسن مرزا صاحب کے حلقے کے حوالے سے، راجہ پرویز اشرف کے حلقے کے حوالے سے. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میرے خیال سے اس حوالے سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا پنجاب کے IG اور چیف سیکریٹری بھی بیٹھے تھے، سینئر منسٹر صاحبہ بھی اس میں موجود تھیں. تو ظاہر ہے ہمارا ایک اتحاد ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اللہ خیر کرے گا، چیزیں پنجاب کے تک بھی سیٹل ہو جائیں گی. لیکن آپ کوئی پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر کیبنٹ میں شامل ہوتے ہوئے تو سر نہیں دیکھ رہے حذیفہ صاحب؟ نہیں، پہلے کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی تھی، انہیں کہا گیا تھا، بلکہ 1 سے زائد مرتبہ کہا گیا تھا، انہوں نے معذرت کی تھی. اور پنجاب میں بھی جو کیبنٹ ایکسپینڈ ہونی تھی 2 منسٹرز نے وہ تو اٹھایا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پیپلز پارٹی وڈ بی دا پارٹ آف پروونشل کیبنٹ ان پنجاب یا آئدر ان فیڈرل گورنمنٹ. میرے خیال سے ہمارے ایز الائی وہ ساتھ رہیں گے، اور جو ان کے تحفظات ہیں ہم دور کریں گے. کیبنٹ میں جو شمولیت کی بات ہے میرے خیال سے اب وہ پرانی ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. حذیفہ رحمان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور شروع میں جو افغانستان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے آصف درانی صاحب نے بھی جو TTP کی قیادت ہے اس کی افغانستان میں موجودگی کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھا کہ اب اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پھر اب جو مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان ایک بیانات سامنے آ رہے تھے اس حوالے سے فیصل چودھری صاحب نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا، اور جو سب سے بڑا مطالبہ PTI کا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے دی جائے تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں. اس حوالے سے حذیفہ صاحب نے ایک اہم بات کی ہے کہ وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کو یہ درخواست کی ہے کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے انتظامات کروائیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور کیبنٹ کی تشکیل جو ہے اس پر بھی عمل درآمد ہو سکے یا وہ پروسیس بھی آگے بڑھ سکے. اب دیکھیں کہ یہ ملاقات کب ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حذیفہ صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وفاق نے صوبے سے یہ درخواست کی ہے کہ ملاقات کے حوالے سے انتظامات کیے جائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.